شجاع کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فی الحال مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، مگر تم کس سوچی میں اسٹیٹ بن کر کے اس کے ساتھ چپکے رہتے ہو؟ مدیب نے سختی سے اس کی کلاس لی۔ شجاع بھائی اکیلے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس چلا جاتا ہوں کہ شاید انہیں کسی کی ضرورت ہو۔ کامی اپنے سامنے رکھی خالی پلیٹ پہ انگلی پھیرتے ہوئے منمنایا۔ اوہ، مطلب خدمت خلق کی سروس شروع کی ہوئی ہے آپ نے؟ اس نے حسب عادت طنز مارا۔ دونوں صبح کے وقت ناشتے کی کی نیت سے ٹیبل پہ موجود تھے، تبھی منیب نے اس کی خبر لی۔ 2-3 پارٹیوں کا فون آ چکا ہے مجھے کہ انہیں کچھ بات چیت کرنی تھی، مگر اسٹیٹ بند ملی۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر اسٹیٹ کو ہمیشہ کے لیے تالا لگ جائے گا، کیونکہ جس طرح تم اسٹیٹ سنبھال رہے ہو نا، اس کے بعد تو کر لیے تم نے سودے اور مل گیا تمہیں کمیشن۔ اس نے آئینہ دکھاتے ہوئے لیکچر دیا۔ وہ شجاع تو اس لڑکی کے پیچھے بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ اس کی زندگی کا نہ پہلے کوئی مقصد تھا نہ اب ہے، مگر تم اس کے ساتھ پرائے پنگوں میں ٹانگ اڑا کر اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے چائے کہہ کر چائے کا گھونٹ لیا اور جبکہ وہ ہنوز خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب چھوڑیں بھی کیا، صبح صبح اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ تبھی شمائلہ پراٹھوں کی پلیٹ لیے ٹیبل کی جانب آئی۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ کل تم ہی نے تو کہا تھا کہ کامی آج کل نہ جانے کہاں الجھا رہتا ہے، اور اب جب کہ میں سمجھا رہا ہوں تو تم وکیل بن رہی ہو اس کی۔ اس نے حیرت سے یاد دلایا۔ وہ تو ایسے ہی ایک بات کہی تھی میں نے۔ اب آپ چھوڑیں یہ سب اور جلدی سے ناشتہ کر کے موئز کو اسکول چھوڑتے ہوئے آفس جائیں، دیر ہو جائے گی۔ اور کامی تم پہلے صبح 9 سے 5 اسٹیج سنبھالنا، اس کے بعد چلے جانا جہاں جانا ہے۔ اس نے بات سمیٹتے ہوئے گویا فیصلہ سنا کر معاملہ ختم کیا، اور کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ایک یونیفارم میں ملبوس معیز کے ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ آج یاد سے سلیم بھائی کو بھی فون کر کے لائن اپ کر لینا کامی، اس گلشن والے پلاٹ کے لیے، منیب نے تاکید کی۔ جی جیجو، اس نے فرما برداری دکھاتے ہوئے پلیٹ سے پراٹھا اٹھایا۔ بلکہ تم ابھی انہیں فون کرو، اس نے اگلے ہی پل آرڈر دیا۔ میرے پاس تو بیلنس نہیں ہے جیجو، اس نے پراٹھا کھاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ایک تو یہ مسئلہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور ہم لوگوں کے بیچ تو چلو یہ سب چل بھی جاتا ہے، مگر کسی باہر والے کے سامنے یہ بہت ہی ان پروفیشنل بات لگے گی۔ اگلا بندہ یہی سوچے گا کہ بھلا بتاؤ کیسے لوگ ہیں یہ، اسٹیٹ کھول کر بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں کے سودے کرواتے ہیں، اور موبائل میں ایک کال تک کرنے کا بھی بیلنس نہیں ہے۔ اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ منیب نے متوازن انداز میں اسے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا، جسے اسے خاموشی سے سنا۔ ٹھیک ہے جیجو، آگے اس بات کا خیال رکھوں گا، اس نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ ایک کام کریں، ابھی آپ کال کر لیں انہیں، کامی نے مزید کہتے ہوئے دھیان دلایا۔ میرے پاس بھی بیلنس نہیں ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا، جبکہ شمائلہ اور کامی اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تم آج جاؤ گے؟ وہ بیڈ پر موجود صوفیہ نے استفسار کیا۔ کہاں؟ صوفے پر بیٹھ کر موبائل چلاتے ہوئے شجاع نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کسی دوسرے عامل کو ڈھونڈنے، اس نے وضاحت کی، جس پر اس نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ کیونکہ کل میری اس بات کے بعد ہی اس نے تم پر پھر حاوی ہو کے حملہ کیا۔ شاید اسے برا لگا میرا یہ منصوبہ ترک کرنا، اسی لیے آج رومان جعفری سے ملنے کے بعد آفتاب تک پہنچنے کے کسی دوسرے طریقے پر غور کریں گے، کیونکہ شاید اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گویا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، جس پر بجائے کچھ کہنے کے وہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہواؤں اور اذان عصر کی پرکیف صداؤں نے ماحول کو بہت ہی خوبصورت بنا رکھا تھا، مگر اس موسم سے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں تھا جو اس وقت متفکر سے ہاؤس نمبر 396 کے ہال میں موجود تھے، کیونکہ ان کی زندگیاں تو گویا ایک زرد موسم پہ آ کر ٹھہر گئی تھیں، جن سے نکلنے کا کوئی حل تلاش کر رہے تھے یہ۔ کل تم نے یہ منصوبہ ترک کر کے کسی اور عامل کو ڈھونڈنے کی بات کی تھی شجاع، رومان جعفری نے سپاٹ انداز میں تائید چاہی، جس پر اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد رات میں وہ پھر صوفیہ پر حاوی ہوئی تھی، انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ اس پر بھی اس نے وہی رد عمل دیا۔ کیوں؟ جب بابا جی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس مسئلے سے نکلنا ہے تو اس کی بات ماننی ہوگی، تو پھر کیوں تم لوگ یہ رسک لے رہے ہو؟ وہ تھوڑے برہم لگ رہے تھے۔ میں نے کل تک ایسا سوچا تھا، مگر آج سمجھ میں آ گیا کہ میں نے غلطی کی تھی، ہمیں وہی کرنا ہوگا جو کرنے کا کہا گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر جھکا کر بولا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ سب ہوا ہے؟ شجاع کی دائیں جانب بیٹھے کامی نے حیرانی سے پوچھا۔
بابا جی سے ملا تھا، میں تو بہت غصے میں تھے۔ وہ اور انہوں نے ہی بتایا کہ تم لوگ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہو، لہٰذا تم لوگوں کو باز رہنے کی ایک آخری وارننگ دی ہے انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے باور بھی کرایا۔ سر شجاع کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو بس جلد از جلد سب ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ انہیں نہیں اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بائیں جانب موجود صوفیہ نے اس کا دفاع کیا، جس پر وہ بے سختہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد سب ٹھیک ہو، اور اس کا حل بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب بس اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ تھوڑی نرمی کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئے۔ سر، کل گئے تو تھے یہ دونوں، مگر سب کچھ ہی پلان کے برعکس ہو گیا۔ اب کچھ اور سوچتے ہیں ہم سب مل کر۔ اس نے موضوع کا رخ موڑنا چاہا۔ سوچنا تو ہوگا، وہ بھی جلد از جلد، وہ پرسوچ انداز میں بولے، جبکہ شجاع بظاہر ان لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی نئی راہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کا دھیان صوفیہ کی اس حمایت پر اٹک گیا تھا جو کچھ دیر قبل اس نے کی تھی، جس سے اسے ایک انوکھی سی مسرت حاصل ہوئی، اور دل چاہا کہ کوئی بار بار اسے ڈپٹے اور ہر بار وہ اس کی حمایت میں یوں ہی بولتی رہے۔ مخالف ہونا پوری دنیا کا بھی پھر برا نہ لگا جب حمایت میں میری وہ ایک شخص بول پڑا، از فریال خان۔ وہ دن گزرا اور ایک نئے دن کے بھی نمودار ہو کے ڈھلنے کے بعد اب نائٹ کلب کی رونقیں عروج پر پہنچنے لگی تھیں، جن سے لطف اندوز ہونے کے لیے آفتاب اپنے مخصوص بے نیاز انداز کے ساتھ کلب میں داخل ہوا۔ سیاہ جینس پر فل آستینوں والی ڈارک میرون ٹی شرٹ اور اس کے اوپر کافی مہنگی سیاہ سلیو لیس جیکٹ پہنے، بائیں ہاتھ میں پر قیمتی گھڑی اور دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کرسی پر آ بیٹھا اور اپنے لیے ڈرنک آرڈر کی کہ کئی نظروں نے اسے پلٹ کر دیکھا ہے۔ کلب کا ہنگامہ عروج پر تھا، جل بھج ہوتی رنگ برنگی روشنیوں میں تمام نوجوان اس وقت ڈانس فلور پر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے بڑے دھڑلے سے شرم و حیا کی دھجیاں اڑانے میں مصروف تھے۔ وہ موبائل جیکٹ کی جیب میں رکھ کر ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ڈرنک پینے لگا۔ تبھی ایک لڑکی نے اپنے ہاتھ میں موجود ڈرنک کے گلاس میں کوئی گولی ڈالی اور اسے لے کر وہ آفتاب کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی۔ جس کی آمد پر وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی ایک لڑکی تھی، مگر جو چیز لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی وہ تھا اس کا ہوش ربا لباس، جسے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اس کا جسم بہت واضح دعوت نظارہ دے رہا تھا، جو کہ یہاں عام بات تھی۔ ہائے، آئی ایم سونیا، اس نے اپنا تعارف دیتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ہائے، آئی ایم آفتاب سبزواری، اس نے بھی گرم جوشی سے ہاتھ تھاما۔ آپ کی ڈریسنگ بہت زبردست ہے، سونیا نے بات بڑھانے کو تعریف کی۔ پتہ ہے مجھے، بجائے شکریہ کہنے کے وہ بے نیازی سے بولا۔ آپ روز آتے ہیں یہاں؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں، کبھی کبھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اوہ، ویسے میں پہلی مرتبہ آئی ہوں یہاں، وہ بھی اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر، مگر جب میں یہاں پہنچ گئی تو اس کا فون آیا کہ وہ نہیں آ رہا ہے۔ سارا موڈ خراب ہو گیا میرا، اس نے نروٹھے پن سے بتایا۔ اتنے لوگ تو ہیں یہاں پر، کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر کے موڈ ٹھیک کر لیجیے آپ، اس نے سہولت سے مشورہ دیا۔ کیا آپ ساتھ دینا پسند کریں گے میرا؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ کس چیز میں ساتھ چاہیے آپ کو میرا؟ وہ انجان بنا۔ ڈانس فلور پر چلیں، اس نے پیشکش کی، جس پر بجائے فوری طور پر کوئی جواب دینے کے پہلے چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں، اس نے رضامندی دی، جس کے بعد دونوں نے اپنے وہ گلاس وہیں چھوڑے اور ڈانس فلور پر آ گئے، جہاں سب ایک دوسرے سے بے خبر اپنے آپ میں مگن تھے۔ ان دونوں نے بھی باہوں میں باہیں ڈال کر وہاں بجتی دھن پر لہرانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی مصروف رہنے کے بعد وہ کچھ کہتی ہوئی اس سے تھوڑی پیچھے ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا، مگر اس کے پہنچنے سے قبل ہی اس نے اپنی آڑ میں چھپا کر دونوں گلاس تبدیل کر دیے۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں آ گئی اچانک؟ وہ پوچھتا ہوا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں، اچانک ہی متلی آنے لگی، اس نے اس کی جانب گھومتے ہوئے بہانہ بنایا۔ لگتا ہے شور سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، چلو ڈرنک پی لو یہاں بیٹھ کر، اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ جس کے بعد دونوں واپس کرسی پر براجمان ہو کر ڈرنک ختم کرتے ہوئے ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی آفتاب نے اپنا گلاس خالی کر کے کاؤنٹر پر رکھا، لڑکی نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل میں ٹائپ شدہ میسج کسی کو سینڈ کیا، جو بس ایک لفظ ڈن پر مشتمل تھا۔
باہر کہیں چلیں وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھا، مگر جیسے ہی دونوں دروازے پر پہنچے ایک لڑکا کلب میں داخل ہوا جسے دیکھ کر دونوں رک گئے کیونکہ وہ سیدھا انہی کی جانب آیا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ کامی تھا۔ ڈارلنگ، کہاں جا رہی تھی تم؟ وہ سونیا سے مخاطب ہوا، جس پر آفتاب چونکا۔ ہی از مائی بوائے فرینڈ، اس نے آفتاب کی حیرت بھانپتے ہوئے تعارف کرایا۔ یہ کون ہے اور تم کہاں جا رہی تھی؟ اب اس نے آفتاب کے بارے میں پوچھا۔ یہ بس مجھے کمپنی دے رہے تھے، مگر تم اچانک یہاں کیسے؟ تو نہیں آنے والے تھے نا؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ مذاق کر رہا تھا میں ڈارلنگ، چلو انجوائے کرتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ شیور، سوری آفتاب، اینڈ تھینکس فار یور کمپنی۔ وہ اب اپنے بوائے فرینڈ سے چپکی اس سے مخاطب ہوئی۔ اٹس اوکے، وہ سہولت سے بولا، جس کے بعد وہ دونوں اندر کی جانب چلے گئے، جبکہ وہ بظاہر تو مسکرایا، مگر ایک لڑکی کا یوں کسی اور کے لیے اسے نظر انداز کر کے جانا اسے اپنی توہین لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ دوبارہ اندر جا کے اس ماحول کو انجوائے کیا جائے، مگر پھر اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا، جس کے باعث اس نے دوبارہ اندر جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ ایک کونے میں کھڑے وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے اور اس کے باہر نکلتے ہی کامی نے کوئی نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ شجاع بھائی، وہ باہر نکلا ہے کلب سے، ریڈی؟ اس نے جلدی سے اطلاع دے کر لائن کاٹ دی۔ میرے باقی کے پیسے؟ سونیا اس سے مخاطب ہوئی۔ پیسوں کا لین دین رومان جعفری سے ہے تمہارا، انہی سے بات کرنا، کل تک مل جائیں گے تمہیں باقی کے پیسے، اس نے موبائل واپس پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہاں سے چلتا بنا، جبکہ وہ بھی کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر ایک جانب چلی گئی۔ آفتاب اپنے ذاتی معاملات میں ڈرائیور کو ساتھ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اس وقت بھی وہ ایک سنسان روڈ پر گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے واپسی کی راہ پر گامزن تھا، جو کہ آدھی رات ہونے کے باعث بالکل ہی خالی تھا۔ اسے اپنے سر کا بھاری پن مسلسل بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، جنہیں وہ بمشکل کھولے ہوئے تھا، مگر کچھ ہی دیر میں اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ہوش کھونے لگا، جس کے باعث گاڑی ایک پول سے جا ٹکرائی، جبکہ وہ اسٹیئرنگ پہ سر ٹکائے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ اسے اتنا تو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی مدد کر سکے یا مدد کے لیے کسی کو بلا سکے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا پاس کوئی گاڑی آ کر رکی ہے، اور پھر چند لمحوں بعد ہی اس کی کار کا دروازہ کھلا۔ آنے والے نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا اور پھر اس کا بازو اپنی گردن کے گرد حمائل کر کے کسی نے اس کی کار کو پچھلی نشست پر لا کر لٹا دیا، جس کے تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی اب سٹارٹ ہو کر چلنے لگی ہے، جبکہ اس کا تھوڑا بہت ہوش بھی تھوڑی دیر تک دم توڑ گیا۔ آفتاب نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اسے چھت پر لگا پنکھا نظر آیا۔ پھر اس نے گردن موڑی تو علم ہوا کہ وہ اس وقت کسی پرائیویٹ ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے پٹی بندھے سر میں ایک شدید ٹھیس اٹھی، جس کے باعث اس نے یہ کوشش ترک کر دی۔ ارے، آپ کو ہوش آ گیا؟ تبھی ڈاکٹر صاحب بھی روم میں داخل ہوئے اور اسے ہوش میں دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے یہاں کون لایا ڈاکٹر؟ اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا۔ کوئی اجنبی ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ راستے میں بے ہوش ملے اسے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بس معمولی چوٹ آئی ہے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، کیا وہ ابھی بھی یہاں ہے؟ اس نے بتاتے ہوئے فوراً اگلا سوال پوچھا۔ جی، باہر ہی ہے، آپ ملنا چاہیں گے؟ انہوں نے پیشکش کی۔ ضرور، وہ فوراً بولا، جس کے بعد وہ اس بات میں سر ہلا کر باہر چلے گئے، جبکہ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روم کا دروازہ کھلا، جس پر اس نے فوراً اس جانب دیکھا تو ایک 27-28 سالہ لڑکا کمرے میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا، جس نے بلیک جینز کے ساتھ ڈارک براؤن ٹی شرٹ اور اس کے اوپر بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے قریب آتے ہوئے مہذب انداز میں استفسار کیا۔ ٹھیک ہوں، آپ نے میری مدد کی، اس نے جواب دے کر تائید چاہی۔ جی، میں راستے پر سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ آپ کی گاڑی پول سے ٹکرائی ہوئی تھی، بس پھر فوراً آپ کو یہاں لے آیا، اس نے اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وضاحت کی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، وہ شکر گزار ہوا۔ ارے نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے موضوع بدلا۔ آفتاب سبزواری، اور آپ؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ میں شجاع حیدر ہوں، حال ہی میں نیو یارک سے آیا ہوں۔
उसने प्लान के मुताबिक अपना तारुफ दिया। आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए, परेशान हो रहे होंगे वो लोग। पूरी रात समझे गुजर ही गई है, सुबह होने वाली है, शुजा ने ध्यान दिलाया। नो, इट्स ओके, मैं अक्सर देर से ही घर जाता हूँ, तो वो परेशान नहीं होंगे, उसे सहूलत से टाल दिया। लेकिन आपको यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाने के लिए भी तो कोई कोई होना चाहिए ना, उसने दूसरे पहलू पर ध्यान दिलाया। वो मैं सुबह फ़ोन कर लूँगा उन्हें, आपका एक बार फिर थैंक्स, उसने वज़ाहत करते हुए कहा। ठीक है, और मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, उसने मुस्कुराते हुए उसी के लफ्ज़ों में जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बस आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ, श्योर, उसने इजाज़त दी, जिसके बाद वो बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि आफ़ताब ने भारी होते सर की वजह से फिर आँखें बंद कर लीं। सूरज की आमद के बाद उफ़क़ पर लाली बिखरना शुरू हो गई थी, जबकि गैलरी में मौजूद खुफिया यहाँ से वहाँ टहलते हुए बेचैनी से शुजा का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे ब्लैक कोरोला घर की जानिब आती नज़र आई और फिर वो दरवाजे के पास रुक गई। गाड़ी को देखते ही जितनी जल्दी मुमकिन था वो सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई, तब तक शुजा दाखिल होकर हॉल में आ चुका था। कहाँ रह गए थे तुम और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? उसने पहली फुर्सत में बीवियों वाली पूछ-गिछ शुरू कर दी। रिलैक्स, पता तो है तुम्हें कि मिशन पर गया हुआ था मैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, लेकिन कॉल तो रिसीव कर सकते थे ना, मुझे फ़िक्र हो रही थी। उसकी नाराज़गी कम होने में नहीं आ रही थी। क्यों हो रही थी फ़िक्र? वो दिलचस्पी से पूछता 2 कदम आगे आया। क्योंकि वो आफ़ताब इतना ख़तरनाक आदमी है, खड़े-खड़े 2 बंदों को इतनी आराम से गोली मार दी थी। अगर हकीकत पता चल जाने पर वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता तो? उसने वज़ाहत करते हुए कहा, जिस पर बेसाख्ता शुजा के लबों पर मुस्कुराहट दर आई, जिसे उससे ज़्यादा फैलने नहीं दिया और काबू करके रखा। इधर आओ, यहाँ बैठो। उसने बाजू से पकड़कर सूफिया को डबल सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। तुम्हारे सामने ही तो सारा प्लान तरतीब देकर निकले थे ना, मैं और कामिल, जिसमें कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं था जिसे हम पकड़े जाते, तो फिर फिक्र कैसी? उस नरमी से पूछा। बस ऐसे ही। खैर तुम बताओ कि इस मिशन का क्या बना जिस पर तुम दोनों गए थे? वो बात बदलकर असल मौजू पर आई। मिशन सक्सेसफुल। उसने उंगलियां बंद करते हुए अंगूठा खड़ा करके ग्रीन सिग्नल दिया। शुक्र है, वो बेसाख्ता बोली। जब हम वहाँ क्लब पर पहुंचे तो आफताब भी उसके थोड़ी देर बाद वहाँ आ गया था, जिसके बाद हमने रोमान जाफरी की जानिब से हायर की गई लड़की को अंदर भेजा और उसने आफताब को बेहोशी की गोली देते ही हमें डन के मैसेज कर दिया। फिर कामी अंदर गया और सारा नाटक किया, जिसके बाद आफताब बाहर आके वहाँ से रवाना हो गया, जिसे मैंने कार में और कामी ने बाइक पर फॉलो किया। और प्लान के मुताबिक जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो फिर मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया, जबकि कामी वहीं से घर आ गया। उसने मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी तफसील उसे बताई। लेकिन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई वापस आने में? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उसने फिर सवाल किए। क्योंकि आफताब के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था मैं। थोड़ी देर पहले ही तो होश आया है उसे। जिसके बाद मैं फुल स्पीड से गाड़ी भगाते हुए यहाँ आ गया और फ़ोन इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि वो साइलेंट पर था और मुझे पता नहीं चला। उसने इस बात की भी वज़ाहत की। ओह! तो अब उसे आगे की फ़िक्र सताने लगी। वही प्लान के मुताबिक कुछ दिनों बाद दोबारा से उसकी मुलाकात करके दोस्ती बढ़ानी है। फिर आगे का प्रोसेस उसने इत्मीनान से बताया। चलो, तुम भी सो जाओ, पूरी रात के जागे हुए हो, थक गए होगे, उसने बात समेटी। हाँ, नींद तो बहुत आ रही है, वो कहते हुए खड़ा हुआ और उसके हमरा वो भी उठ गई। जिसके बाद दोनों सीढ़ियों पर जिसके बाद दोनों सीढ़ियों की जानिब बढ़े। वो रोमान जाफरी की बेटी का नाम क्या था? शुजा ने पहली सीढ़ी पर रुक के पूछा। नाज़नीन। क्यों? उसने ज़हन पर ज़ोर देकर बताते हुए पूछा। नाज़नीन साहिबा, देख लें, हम आपके हुक्म के मुताबिक काम पर लग गए हैं। अब प्लीज़ हमें तंग मत कीजिएगा। वो यकदम बुलंद आवाज़ में खला में देखते हुए मुखातिब हुआ। शुजा, बुरी बात, चलो कमरे में। सूफिया ने जल्दी से उसके बाजू पर मुक्का मारते हुए टोका। अरे इन्फॉर्म कर दूँ ना, ऐसा ना हो कि उनके नेटवर्क स्लो हों और बेखबरी में वो फिर गुस्सा करने लगे। वो शरारत से कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। नींद आ रही है तुम्हें वाकई? सूफिया ने भी साथ चलते हुए तंज़िया अंदाज़ा लगाया। बहुत अरसे बाद सब कुछ नॉर्मल और सोच के मुताबिक हुआ था, इसीलिए दोनों का मूड बहुत अच्छा था और वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से बातों में मसरूफ़ थे।
جبکہ ان کے اوپر جانے کے بعد پہلے ہال کی جلتی لائٹس خود بہت بند ہوئیں اور پھر اسٹڈی روم کا دروازہ بھی کھل کر یوں بند ہوا گویا کوئی باہر گیا یا اندر آیا ہے۔ تمہیں منع کیا ہے کہ ڈرنک کر کے ڈرائیو مت کیا کرو مگر تم سنتے نہیں ہو گیا نا نقصان۔ بیڈ کے عین سامنے کھڑے برہان سبزواری اس پر برہم ہو رہے تھے۔ ریلیکس ڈیڈ، آئی ایم فائن۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آفتاب نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ واٹ ریلیکس؟ آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی تمہاری احمد گروپس کے ساتھ، اب کیا ہوگا اس کا؟ وہ سخت متفکر تھے اور اسے اب سمجھ میں آیا کہ ان کا یہ غصہ جھنجھلاہٹ اس لیے نہیں تھا کہ انہیں اس کی فکر تھی، بلکہ اس لیے تھا کہ ان کے کام کے حرج ہونے کا خدشہ تھا۔ سر پہ چوٹ لگی ہے میرے، پیر نہیں ٹوٹے۔ ڈونٹ وری، اٹینڈ کر لوں گا میں میٹنگ۔ اس کے لہجے میں بھی یکدم سختی آ گئی۔ کرنی پڑے گی، اب میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم لازمی دوپہر تک آفس چلے جانا، پھر میٹنگ کے بعد بھلے ہی گھر آ جانا۔ انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے ساتھ احسان بھی کیا، جس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بھی مزید کوئی بات کیے بنا کمرے سے باہر چلے گئے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں بعد کمرے میں ایک فیشنیبل سی خاتون داخل ہوئیں جو اس کی ماں ہونے کا شرف رکھتی تھیں۔ آفتاب، مائی بیبی، کیا ہوا ہے یہ تمہیں؟ وہ نزاکت کے ساتھ فکر ظاہر کرتی ہوئی اس کی جانب آئیں۔ کچھ نہیں موم، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے بیزاریت سے بتایا۔ اوہ، کیئرفلی ڈرائیو کرنی چاہیے تھی نا آپ کو؟ ابھی سرونٹ نے بتایا کہ ڈرائیور آپ کو ہاسپٹل سے لے کر آیا ہے۔ وہ بیڈ کے نزدیک کھڑی ہوئیں جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، ابھی میں مسز شمس کی بوتیک جا رہی ہوں، کچھ نیا کلیکشن لانچ ہوا ہے آج وہاں۔ سرونٹ سے کہہ جاؤں گی کہ تمہیں بریک فاسٹ دے دے، پھر شام میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، سی یو، انہوں نے اپنا ارادہ بتاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے ایک نگاہ سامنے کھڑی اس عورت پر ڈالی جو اپنے سگے بیٹے کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسا کسی غیر کی عیادت پر بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اپنا پرس سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ وہ کچھ دیر یوں ہی جبڑے بھینچ کر بیٹھا رہا، پھر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ہوا کے گرم تھپڑ اب شام ہونے کے باعث نرم جھونکوں میں تبدیل ہو کر موسم کو کافی خوشگوار بنا رہے تھے، اور اسی وجہ سے دوپہر میں جو سناٹا ہو رہا تھا اب وہ رونق میں تبدیل ہو گیا تھا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا ہاتھ میں؟ شجاع نے ساتھ چلتی صوفیہ سے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب بس، اب ٹانکے تو کھل گئے ہیں، جلد ہی یہ تھوڑا بہت زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس نے ہسپتال سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر اس نے دوبارہ حملہ نہیں کیا تو؟ وہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ اب کیوں حملہ کرے گی؟ اس کی بات مان تو رہے ہیں ہم، اس نے سوال اٹھایا۔ ایسے ہی کہا، اس نے کندھے اچکائے۔ دونوں پارکنگ میں کھڑی کار تک آ چکے تھے، جس کے بعد صوفیہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ شجاع نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر کار اسٹارٹ ہو کر روڈ پر گامزن ہو گئی۔ اب کہاں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ یہاں سے اسٹریٹ پر جانا ہے اپنے دم چلے کو پک اپ کرنے، اور اس کے بعد سیدھا رومان جعفری کے بتائے ہوئے پتے پر، اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بتایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ اس نے رائے جاننا چاہی۔ پتہ نہیں، اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ لوگ جب تک رومان جعفری کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تب تک سورج غروب ہو چکا تھا، اور جس جگہ یہ لوگ آئے تھے یہ ایک بہت ہی شاندار ریسٹورنٹ تھا۔ شجاع بھائی، پکا یہیں بلایا تھا انہوں نے ہمیں؟ پچھلے نشست پر بیٹھے کامی نے تائید چاہی۔ ہاں یار، یہیں آنا تھا، اب چلو اترو گاڑی سے، اس نے کہتے ہوئے آرڈر دیا، جس کے بعد پھر تینوں کار سے اتر آئے۔ یار، آپ دونوں کا حلیہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، مجھے کہیں گارڈ بھکاری سمجھ کر دروازے پر ہی نہ روک لیں۔ کامی کو اپنی فکر ستا رہی تھی۔ شجاع تو انہی کپڑوں میں ملبوس تھا جن میں وہ آفتاب سے ملا تھا۔ صوفیہ نے بھی براؤن کلر کی فراک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہن کر اپنے گرد سی گرین شال اوڑھ رکھی تھی، جبکہ کامی سادے سے جینز ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ چلو تم، کچھ نہیں ہوگا، شجاع نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، اور پھر تینوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ روشنیوں میں ڈوبا یہ ریسٹورنٹ جتنا عالیشان باہر سے لگ رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ شاندار یہ اندر سے تھا۔ کامی تو آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے مبہوت ہی ہو گیا تھا، جبکہ یہ دونوں یہاں وہاں نظریں دوڑاتے ہوئے رومان جعفری کو ڈھونڈ رہے تھے، جو کہ انہیں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے موبائل میں مصروف نظر آ گئے۔ وہ رہے رومان جعفری، چلو، شجاع نے کہہ کر قدم اٹھائے، اور پھر یہ لوگ جیسے ہی ان کے ٹیبل کے قریب پہنچے انہوں نے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیا اور اخلاقاً مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
वेलकम, आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था मैं। बैठें प्लीज़। उन्होंने खुश दिली से कहते हुए कुर्सियों की जानिब इशारा किया। थैंक्स, लेकिन सर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया अचानक? शुजा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए इस्तफसार किया, जबकि उसके बराबर वाली कुर्सी पर सूफिया बैठी और उनके सामने मौजूद एक खाली कुर्सी पर कामिल विराजमान हो गया, जिसके बराबर में रोमान जाफरी थे। बस बहुत दिनों बाद कोई काम सोच के मुताबिक बिना किसी गड़बड़ के हुआ है, या यूं कह लें कि हमारे मिशन का पहला स्टेप कामयाब रहा। इसी खुशी में खुद को ट्रीट देने का दिल चाह रहा था मेरा। फिर सोचा अकेले डिनर करना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ना आप लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। उन्होंने भी वापस बैठते हुए वजाहत की। शुक्रिया सर कि आपने हमें याद रखा, लेकिन अभी तो सिर्फ पहला मरहला ही तय हुआ है। आगे बहुत सी बाकी बातें बाकी हैं। उसने शुक्रिया अदा करते हुए ध्यान दिलाया। मालूम है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी-छोटी खुशियों को भी मनाते रहना चाहिए। उन्होंने अपनी लॉजिक दी। और दूसरी बात, आप दोनों की शादी की खुशी में ये डिनर मेरी तरफ से दावत समझ लें। उन्होंने मुस्कुराते हुए मज़ीद कहा, जिस पर सूफिया झेंप गई, जबकि शुजा ने महज़ मुस्कुराते हुए इक्तफ़ा किया। तभी 2 वेटर्स हाथ में बड़ी सी ट्रे पकड़े इन लोगों की जानिब आए और उनकी टेबल पर खाना सर्व करने लगे। गालिबन रोमान जाफरी ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था। जितना शानदार ये रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। खाने की खुशबू से कामे की भूख भड़क उठी थी, इसीलिए उसने राय दी, जबकि उसका का नदीदापन देख के शुजा दिल ही दिल में तिलमिला कर रह गया। दरअसल ये जगह मेरी नाज़नीन को बहुत पसंद थी, इसीलिए जब भी उसकी याद आती है, अक्सर यहाँ आ जाया करता हूँ। वेटर के जाने के बाद रोमान जाफरी ने खाने की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, ये जगह है ही इतनी ज़बरदस्त, किसी को भी पसंद आ सकती है। कामी ने भी कहकर खाने की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसके बाद हल्की-फुल्की बातों के साथ सभी खाने में मसरूफ़ हो गए। सर, एक बात पूछूं? शुजा ने झिझकते हुए इजाज़त चाही। ज़रूर, उन्होंने खाना खाते हुए इजाज़त दी। आपके घर वालों को पता है इन सब के बारे में? मेरा मतलब कि नाज़नीन की रूह बदला लेने के लिए वापस आ गई है, और जो कुछ हम उसके कहने पर कर रहे हैं, ये सब उससे पूछते हुए वजाहत की। घर वाले, वो ज़ेर लब दोहराते हुए मुस्कुराए, जिस पर शुजा को लगा कि उससे कोई गलत सवाल पूछ लिया है। लगता है आपके दोस्त ने बताया नहीं आपको मेरे बारे में, उन्होंने कहते हुए कामी की जानिब देखा था, जिस पर शुजा और सूफिया को हैरत हुई कि भला कामी उनके बारे में कैसे जानता है, जबकि कामी का रद्द अमल यूं था गोया वो कोई ज़रूरी बात बताना भूल गया हो। कामी को कैसे पता होगा आपके बारे में? शुजा ने हैरत को अल्फाज दिए। जिस रोज़ पहली मर्तबा हम मिले थे, मैं आपके और इनके साथ बाबा जी को घर लेकर आया था। सूफिया बेड के ऊपर अपने कमरे में थी और हम सब हॉल में बैठे थे। तब बाबा जी के चले जाने के बाद आप भी सूफिया की खैरियत मालूम करने कमरे में चले गए थे। तब आपके दोस्त ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था कि सर, एक बात पूछूं? मैंने कहा जी पूछो। तो वो ये कहने लगे कि सर, आपको ये जानकर कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी बेटी की रूह यूं भटक रही है, और आपके घर वालों का क्या रद्द अमल होगा ये सब जानकर? क्या आप उन्हें ये सब बताएंगे? उन्होंने खासी वजाहत करते हुए इस दिन की बात याद दिलाई। तब मैंने इनको बताया था कि घर वाले होंगे तो उन्हें कुछ बताऊंगा ना, और फिर सारी तफसील इनकी गोश गुजार कर दी थी, और जो कि मुझे लगा था उन्होंने आपको भी बता दी होगी। उन्होंने बताते हुए अपना ख्याल जाहिर किया। बताना चाहता था, लेकिन फिर मेरे जहन से निकल गया। कामी ने सफाई पेश की। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। अच्छा है, थोड़ा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए सहूलत से बोले, और फिर एक गहरी सांस लेकर गोया हुए। 5 साल पहले चिड़ियाओं की चहचहाहट के हमरा सूरज की किरणों ने कमरे में दाखिल होकर खिड़की से लकड़ी से बने सफ़ेद बेड पर सोते वजूद को धीरे से सुबह सुबह बखैर कहा, जिसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत सा गुलाबी मॉस्किटो नेट लटक रहा था, जबकि ड्रेसिंग टेबल से लेकर राइटिंग टेबल तक हर चीज़ में सफ़ेद और गुलाबी रंग रंग का इम्तजाज बता रहा था कि इस कमरे के मकीन को ये रंग बहुत पसंद है। तभी साइड टेबल पर रखे उसके मोबाइल में अलार्म बजा, जिसे हाथ बढ़ाकर बंद करने के बाद वो खुद भी बेड पर उठ बैठी और अंगड़ाई लेते हुए जमाई ली। फिर बेड से उतर के फ्रेश होने के इरादे से वो बाथरूम की जानिब बढ़ी, और फ्रेश होकर आने के बाद उसका रुख कमरे से बाहर की जानिब था।
ब्लैक टाइट जीन्स पर ब्राउन कुर्ती पहने, गले के गिर्द छोटा सा स्याह स्कार्फ लपेटे और स्याह बालों को पुष्ट पर बिखराए, आधे बालों में कैचर लगाए। वो कमरे से निकलकर सफ़ेद संगमरमर की सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई और दाएं जानिब बने कमरों में से एक की जानिब आकर दरवाजे पर दस्तक दी। "आ जाओ।" इजाज़त मिली तो वो दरवाज़ा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई, जहाँ बेड पर एक उधेड़ उम्र औरत नीम दराज थी, जबकि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रोमान जाफरी भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, वो मुस्कुराते हुए बेड की जानिब आई। वालेकुम सलाम, रोमान जाफरी ने खुशदिली से जवाब दिया। नाश्ता किया मम्मा ने? वो उनसे पूछती हुई बेड पर उनके करीब बैठ गई। नहीं, तुम्हारे बिना भला नवाला हलक से नीचे उतरना है इनके? उन्होंने मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल किया। और आपने भी हमेशा की तरह नाश्ता नहीं किया होगा। एक ज़रूरी मीटिंग होगी ऑफिस में जिसके लिए आपको जल्दी पहुंचना होगा और आप वहीं जाकर नाश्ता करेंगे, है ना? उससे पहले ही अंदाज़ा लगाया। समझदार हो गई है मेरी बेटी। बजाय तायद करने के उन्होंने शरारत से तारीफ की। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बेगम साहिबा, आपकी नाज़नीन आ गई है नींद से बेदार होकर। अब उसके हाथ से नाश्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो बेड पर लेटी उस औरत से मुखातिब हुए जो बस खुली आँखों से उन्हें देख रही थी। ज़ुबान से कुछ नहीं कहा था। अल्लाह हाफ़िज़ पापा, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कमरे से बाहर निकल गए। जबकि वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। मैं शीरीन से कहती हूँ कि हमारे लिए नाश्ता बनाए, फिर हम मिलकर नाश्ता करते हैं। वो प्यार से उनके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, जबकि वो उसकी मोहब्बत का चाह कर भी जवाब ना दे पाई। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, मगर अचानक एक बार मेरी बीवी यास्मीन को फ़ॉलिज का अटैक आया, जिसके बाद वो बिस्तर से लगकर धीरे-धीरे और इस हद तक पैरालाइज़ हो गई कि सिर्फ़ हमें सुन और देख सकती थी। नाज़नीन को अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए वो दिन-रात उनकी दिलजोई में लगी रहती थी। हालाँकि उन्हें नाश्ता, खाना ड्रिप के ज़रिए लिक्विड फ़ॉर्म में दिया जाता था, मगर वो फिर भी उनके पास बेड पर बैठकर यूँ खाना खाती थी, जैसे वो भी उनका साथ दे रही हों। और मैं बदकिस्मत इंसान इन दिनों भी अपने कारोबारी मामलात में उलझा रहता था और यास्मीन को ज़्यादा वक़्त नहीं दे पाता था। रोज़ सोचता था कि कल पूरा दिन अपनी बीवी बेटी के साथ गुज़ारूँगा, मगर वो कल कभी ना आई और यास्मीन हमें छोड़कर चली गई। उसकी मौत के बाद नाज़नीन बहुत अफ़सरदा रहने लगी थी। उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया था। मैं कुछ वक़्त तो उसके साथ रहकर उसकी दिलजोई करता रहा, मगर फिर वही मेरे कारोबारी मामलात आड़े आ गए, जिसके बायस मैं उनमें मसरूफ़ हो गया और मेरी बेचारी बच्ची घर में अकेली-अकेली घुलती रही। नाज़नीन को पेंटिंग का भी बहुत शौक था। अक्सर कोई न कोई कुदरती मंज़र पेंट करने के बाद वो फ्रेम करके घर की दीवारों पर लगाया करती थी, जो कि आज तक इस घर की दीवारों पर जा-बजा मौजूद हैं। मगर इस दौरान वो रंगों से भी नाराज़ हुई बैठी थी। उसे किताबें जमा करना भी पसंद था और इसीलिए उसने घर में एक स्टडी रूम बना रखा था, जिसकी तीनों दीवारों पर बने शेल्फ किताबों से भरे हुए थे। मगर यास्मीन के जाने के बाद उसने वो सब पढ़ना छोड़ दिया। वो घंटों स्टडी रूम में बैठकर मैं अपनी राइटिंग टेबल पर बैठी बस न जाने क्या लिखती रहती थी। कुछ अरसे बाद जब माँ की मौत का दुःख उसके ज़हन और दिल ने कबूल कर लिया, तो मैंने इसरार किया कि वो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करे, वरना यूँ अकेले रहकर वो पागल हो जाएगी। थोड़ी-सी ज़िद बहस के बाद वो मान गई और कुछ दिनों में ही यूनिवर्सिटी जॉइन करने के बाद जैसे वो फिर से मामूल पर आने लगी। और इसकी वजह था उसकी ज़िंदगी में आने वाला एक नया शख़्स, आफ़ताब सब्ज़वारी। नाज़नीन फ्री पीरियड होने की वजह से इस वक़्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बहुत ही कोने की तरफ एक सुनसान गोशे में तन्हा बैठी खाली-खाली नज़रों से बिना पलकें झपकाए न जाने किस नुक्ते को तक रही थी। तभी कोई उसके बराबर में आकर बैठा। "आप क्या अकेले-अकेले ट्राई नॉट टू ब्लिंक चैलेंज खेल रही हैं?" उसे अपने बराबर से एक शरारत में डूबी गंभीर मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जिस पर उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी तो पता चला कि उससे ज़रा फासले पर घास पर एक खुशशक्ल लड़का आलती-पालती मारे बैठा उसे ही देख रहा है, जिसके कंधे पर तिरछे अंदाज में बैग लटका हुआ था, जो कि और कोई नहीं आफ़ताब सब्ज़वारी था। "आपसे बात कर रहा हूँ मैं मैडम," उसने उसकी नज़रों के सामने चुटकी बजाई।
مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ میں نے اکثر آپ کو یوں ہی سب سے الگ تھلگ اکیلے بیٹھا ہوا دیکھا ہے، کسی سے جھگڑا ہوا ہے کیا آپ کا؟ اس نے کہتے ہوئے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ ہاں، ایک لفظی جواب ملا۔ کس سے؟ فوراً دوسرا سوال آیا۔ زندگی سے، اس نے کرب سے جواب دیا۔ کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ سوالوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ پتہ نہیں، مگر لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہوئی بیٹھی ہے۔ وہ اب نظریں جھکائے گھاس نوچنے لگی۔ اور اگر میں آپ دونوں کی دوستی کروا دوں تو؟ اس نے گمبھیر انداز میں دلچسپی سے کہا، جس پر بے ساختہ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو کہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، گویا اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو، جبکہ آج سے قبل کسی نے اس میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی کہ اس کے مسئلے حل کرنے کی بات کی ہو۔ لوگ اس کی جانب قدم بڑھاتے تھے مگر اس کی بے تکی باتیں سن کر شروعات میں ہی قدم واپس موڑ لیتے تھے، لیکن اسے لگا کہ یہ شخص ہاتھ بڑھا کر کہہ رہا ہو، آؤ تمہیں دوبارہ زندگی سے ملواؤں، جس کی پیشکش کے آگے شاید اس کے دل نے تھک کر گھٹنے ٹیک دیے۔ آفتاب سے ملنے کے کچھ ہی دن بعد اس کے چہرے کی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیا جادو کیا تھا کہ وہ پھر سے زندگی جینے لگی تھی۔ اس نے مجھے بھی بتایا تھا کہ آفتاب سبزواری نامی اس کا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے، اور جس کلاس سے ہمارا تعلق تھا وہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی عام بات تھی، اسی لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے لیے بس یہی کافی تھا کہ میری بیٹی خوش ہے۔ نازنین کی دوستی دن بدن آفتاب کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے بھی چلی جاتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی آنے لگا تھا۔ نازنین نے اسے مجھ سے بھی ملوایا تھا، اور بہت ادب سے ملا تھا وہ مجھ سے، مگر کہتے ہیں نا کہ نیتوں کا حال چہرے پر کہاں نظر آتا ہے بھلا۔ نازنین اس وقت پینٹ کلر کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے میں باتھ روم کے دروازے کے قریب کھڑی بڑی مہارت سے اس سفید دروازے پر کچھ نقش و نگار بنا رہی تھی، جو کہ مکمل ہونے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت رنگوں سے بھری تتلی کی صورت میں نظر آیا۔ تم نے تو کمال کر دیا نازنین، اس نے ستائشی نظروں سے تتلی کو دیکھتے ہوئے خود کو ہی شاباشی دی۔ ابھی وہ پینٹ برش کا کنارہ گال پر ٹکائے اس تتلی کا جائزہ لیتے ہوئے سوچ ہی رہی تھی کہ اس میں مزید کچھ اضافہ کیا جائے یا نہیں، تبھی بیڈ پر پڑا اس کا موبائل اپنی خوبصورت دھن کے ساتھ گنگنا اٹھا، جس نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ وہ پینٹ کلر کی ٹرے اور برش رائٹنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیڈ کی جانب آئی اور موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر آفتاب کی مسکراتی ہوئی تصویر کے ساتھ اس کا نام لکھا نظر آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو، جلدی سے باہر آؤ۔ دوسری جانب سے وہ فوراً بولا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ سمجھی نہیں۔ آؤ تو صحیح، پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیوں، اس نے اصرار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آئی، اس نے کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے موبائل بیڈ پر پھینکا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ بجائے سیدھا نیچے جانے کے، پہلے وہ اس وسیع و عریض گیلری کی ریلنگ کی جانب آئی۔ سورج کچھ دیر قبل ہی غروب ہوا تھا، اسی لیے آسمان لالی سے گزرتے ہوئے تاریکی کی جانب جا رہا تھا، جبکہ جیسے ہی اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے گلی میں جھانکا تو حیران رہ گئی۔ نیچے آفتاب اپنی کار کے ہمراہ کھڑا تھا اور اس سے ذرا فاصلے پر ایک ٹرک موجود تھا، جس پر بہت ہی قیمتی اور خوبصورت سیاہ رنگ کا پیانو رکھا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے۔ تب تک آفتاب بھی اسے دیکھ چکا تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا کہ نیچے آؤ جلدی سے۔ وہ فٹافٹ بھاگ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی باہر کی جانب آئی اور جلدی سے گیٹ کھولا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے قریب آتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بہت شاکنگ اور زبردست، مگر باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ اسے رکھوانا کہاں ہے؟ وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ اسٹڈی روم میں رکھوا دو، اس نے چند لمحوں میں ہی فیصلہ کیا، جس کے بعد آفتاب کی ہدایت پر ساتھ آنے والے لوگوں نے اسے اسٹڈی روم میں رکھ دیا اور پھر وہاں سے چلتے بنے۔ اب روم میں صرف یہ دونوں اور کھڑکی کے عین سامنے موجود یہ سیاہ گرینڈ پیانو تھا۔ تم اچانک یہ کیوں لے آئے؟ اس نے پیانو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ اس دن تم ہی نے تو شاپ پر اسے دیکھ کے کہا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے یہ، تمہیں پسند تھا تو میں لے آیا، اس نے وضاحت کی۔ وہ تو ایسے ہی پسند آ گیا تھا تو میں نے کہہ دیا، اب وہ کہتے ہوئے پیانو کیز پر ہاتھ پھیرنے لگی۔
ऐसे ही पसंद आया हो या वैसे ही, जो भी तुम्हें पसंद है उसे लाकर तुम्हारे सामने हाजिर करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। वो गंभीर अंदाज में कहता हुआ बिल्कुल उसके उकब में आया और साथ ही अपना हाथ हाथ उसके पियानो कीज पर मौजूद हाथ के ऊपर रखते हुए उस पर हल्का सा दबाव डाला, जिसके बायस कमरे में एक लम्हे के लिए टुंग की आवाज के साथ पियानो की खूबसूरत धुन गूंजी। जबकि वो कुछ न कह पाई, बस गर्दन मोड़े उसे देखती रही, जो इतने नज़दीक खड़ा था कि उसके परफ्यूम की महक सीधा उसकी सांसों में उतर रही थी, जबकि नज़रें भी उसकी गहरी आंखों पर से हटाना मुश्किल लग रहा था। तभी कमरे में आहट हुई। गोया दरवाजे पर कोई है, जिसके बायस दोनों यकदम अलग हुए और तभी रोमान जाफरी अंदर दाखिल हुए। अरे तुम यहाँ! वो आफताब को देखकर हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम, उसने जल्दी से सलाम किया। वालेकुम सलाम, तुम कब आए और ये पियानो यहाँ कैसे? उन्होंने जवाब देते हुए पूछा। मैं बस अभी अभी आया हूँ और ये पियानो लेकर ही आया था मैं नाज़नीन के लिए। उसे पसंद था तो सोचा गिफ्ट कर दूँ। उसने दोनों सवालों की वजाहत की। अच्छा अच्छा, लेकिन नाज़नीन तुम्हें बजाना आता है बेटा ये? उन्होंने मुस्कुराते हुए गोया उसे छेड़ा था। सीख लूंगी पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो रूठेपन से बोली। मैं सिखा दूंगा अंकल, मुझे आता है ये बजाना। उसने फौरन अपनी खिदमात पेश की। अच्छा, जरा दिखाओ तो बजा के, वो कहते हुए इन लोगों की जानिब आए और उनकी इस अचानक फरमाइश पर वो सिटपटा गया, क्योंकि उसने तो यूं ही बोल दिया था कि नाज़नीन से मिलने का एक और बहाना मिल जाए, मगर यहाँ तो मुसीबत अपने ही गले आ पड़ी थी। अभी? वो हैरान हुआ। हाँ, अभी क्यों नहीं बजा सकते क्या? उन्होंने कहते हुए पूछा। छोड़े ना पापा, आप भी क्या फरमाइश लेकर बैठ गए हैं? चलें मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम सब मिलकर पीते हैं। आफताब को मुश्किल में गिरफ्तार देखकर नाज़नीन ने मुदाखलत की। हाँ, तुम्हारे हाथ की बनी चाय की बड़ी तलब हो रही है, चाय बना दो जल्दी से। अपनी पसंदीदा चीज़ का ज़िक्र आते ही उनका ध्यान इस मौजू पर से हट गया और वो बाहर की जानिब बढ़े, जिस पर आफताब ने शुक्र की सांस लेते हुए नज़रों से ही नाज़नीन का शुक्रिया अदा किया और फिर तीनों रूम से बाहर आ गए। क्या ज़रूरत थी कल हीरो बनकर कहने की कि तुम्हें पियानो बजाना आता है? नाज़नीन ने हवा से चेहरे पर आए बाल पीछे करते हुए उसकी जानिब देखा। मैंने तो इसलिए कह दिया था ताकि तुमसे मिलने का एक और बहाना मिल जाए। मुझे क्या पता था वो बजाकर सुनाने की फरमाइश कर डालेंगे। आफताब ने भी सामने समंदर की लहरों पर से नजरें हटाकर उसकी जानिब देखते हुए वजाहत की। दोनों इस वक्त कार से टेक लगाकर खड़े शाम के सुहाने मौसम में समुद्री मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तभी नाज़नीन को कल वाली बात याद आ गई। और तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बहाना क्यों चाहिए? उसने दूसरा सवाल उठाया। तुम्हें नहीं पता कि क्यों? वो पूरी तरह उसकी जानिब घूमा। नहीं, तुम बताओ क्यों? वो कंधे उचकाते हुए अनजान बने। तुम्हें सच में नहीं पता कि क्यों? अब वो दोनों हाथ उसके दाएं-बाएं कार पे रखे बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ा था। नहीं पता, वो इसी बात पर कायम थी। क्योंकि वो गंभीर अंदाज में कहता हुआ और करीब हुआ। क्योंकि नाज़नीन ने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बात दोहराई। क्योंकि मुझे तुम्हारे घर आना था ताकि तुम्हारी मुलाज़मा शीरीं के हाथ की बनी चाय पी सकूं, जो मुझे बहुत पसंद है। उसने बेहद संजीदा अंदाज में गैर संजीदा बात कही। और वो जो कुछ और सुनने की मुंतज़िर थी, उसकी इस बेतुकी बात पर यकदम तप गई, जिसके बायस फ़ौरन उसके चेहरे का नर्म सा तासुर गुस्से में तब्दील हो गया। "हटो यहाँ से!" उसने यकदम ही गुस्से में उसे पीछे धकेला, जिस पर वो महज़ूज़ होकर हँसने लगा। उसने गुस्से में यहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर अगले ही पल आफ़ताब ने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा कार के साथ लगाया और खुद उसके बहुत नज़दीक ऐन मुकाबिल खड़ा हो गया। "छोड़ो मुझे!" उसने सीने पर हाथ रखकर मुज़ाहमत की। "छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है।" उसने अपने सीने पर ज़ोर देता नाज़नीन का हाथ पकड़ा, जबकि दूसरा हाथ वो कार पे टिकाए खड़ा था। तो फिर? उसने अनजान बनते हुए तिनक कर सवाल उठाया। "हमेशा अपने साथ रखने के लिए पकड़ा है," वो कहते हुए करीब हुआ। "आई लव यू!" उसने बिल्कुल उसके कान पर सरगोशी की, जिसके बायस वो यकदम बेइख्तियार होकर उसके सीने से लग गई और उसने भी फ़ौरन घेरा तंग कर लिया।